بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 اپریل 2020 ہے، تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی اہم اپڈیٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو اگر آپ بھی سعودی عرب کی صورتحال سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں مقیم امریکی شہری نے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سعودی اقدامات کی تعریف کی ہے۔ امریکی شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق امریکہ کے مسلم شہری محمد مفلود نے ویڈیو کلپ شیئر کی ہے، جس میں کہا ہے کہ سعودی عرب کرونا وائرس سے نبٹنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کر رہا ہے۔ امریکی شہری کا کہنا ہے کہ موجودہ وقت میں سعودی عرب میں اپنے قیام پر خود قسمت سمجھ رہا ہوں۔ سعودی حکومت بلا استثناء ہر بات کا خیال کر رہی ہے، شاندار کارنامہ انجام دے رہی ہے۔ امریکی شہری مفلود نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کرونا کی وبا دور کر دے اور مملکت سعودی عرب کی پاسبانی کرے۔ سعودی نوجوانوں نے کرونا وائرس کی نشاندہی کرنے والا آلہ تیار کیا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ انسان کے جسم کا درجہ حرارت معلوم ہو جاتا ہے، بلکہ خون کے ذریعے کرونا وائرس کی نشاندہی بھی ریکارڈ وقت میں کر لی جاتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کرونا وائرس کی نشاندہی کرنے والے آلے کا اندراج سعودی کاپی رائٹ اتھارٹی میں کرا دیا گیا ہے۔ جلد ہی عالمی سطح پر اس کی رجسٹریشن سعودی عرب کے نام سے کرا دی جائے گی۔ کرونا وائرس سے خبردار کرنے والے آلے کی ٹیم کے قائد انجینئر سیف بن غازی الحسن کا کہنا ہے کہ اس آلے کی خوبی یہ ہے کہ اس کی بدولت کرونا کی نشاندہی پلک جھپکتے میں ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ شک و شبہ ہو جائے کہ فلاں کرونا وائرس میں مبتلا ہے یا نہیں، اس حوالے سے تمام خدشات فوری بنیاد پر ختم ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے گئے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر محلوں کی مساجد میں جماعت اور جمعے پر پابندی کے باعث سعودی اور غیر ملکی خاندانوں نے گھروں میں عارضی مساجد قائم کر لی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی اور غیر ملکی خاندانوں نے اپنے اپنے گھر کا ایک ایک کمرہ عبادت کے لیے مخصوص کر کے اسے جدید طرز کی مسجد میں تبدیل کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر گھریلو مساجد کی تصاویر وائرل ہو گئی ہیں، جنہیں دیکھنے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گھریلو مساجد کی شکل و صورت کسی بھی حالت میں حقیقی مساجد کی شکل سے مختلف نہیں ہے۔ سعودی عربین ایئر لائنز نے واضح کیا کہ پروازوں کی بحالی کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہو گئی کہ سعودی عربین ایئر لائنز نے پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ 1 جون 2020 سے سعودی عرب کی داخلی پروازیں بحال کر دی جائیں گی۔ خبر وائرل ہونے پر سعودیہ کے ریزرویشن دفاتر میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی طرف سے ٹیلی فونک رابطوں کا تانتا بند گیا۔ ہزاروں لوگوں نے آن لائن ریزرویشن کے لیے کوشش کی، جبکہ سینکڑوں وہ بھی تھے جنہوں نے سعودیہ کے اہلکاروں سے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھی رابطے شروع کر دیے۔ سعودی عربین ایئر لائنز نے بیان جاری کر کے واضح کیا کہ پروازوں کی بحالی کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ 1 جون 2020 سے داخلی پروازیں شروع کرنے کا دعویٰ سراسر غلط ہے۔ ابھی ریزرویشن کی کارروائی شروع نہیں کی جا رہی۔ سعودیہ نے بیان میں مزید کہا کہ جب بھی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ ہوگا، اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما نے تمام سعودی بینکوں کو اپنی شاخیں کھولنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ترسیل زر کے بھی تمام مراکز کو بھی کھولنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ساما نے بینکوں اور ترسیل زر کے مراکز کو کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس سے پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ تمام تدابیر اور انتظامات کی پابندی کی بھی ہدایت کی ہے۔ ساما کی ہدایت پر بینکوں کی شاخوں اور ترسیل زر کے مراکز نے 28 اپریل سے کام کرنا شروع کر دیا۔ بینک اور ترسیل زر کے مراکز ڈیوٹی کے ایام میں صبح 10 سے دوپہر 3 بجے تک کام کریں گے۔ یاد رہے کہ ساما نے اس سے قبل رمضان اور عید الفطر کی تعطیلات کے دوران بینکوں، ترسیل زر کے مراکز اور ایکسپریس سروس کے اوقات کار کا اعلان کر دیا تھا۔
سعودی عرب 2021 میں 750 ملین ریال کی لاگت سے 6 قسم کے ڈرونز اور 40 ایئر سسٹم تیار کرے گا۔ سعودی جنرل اتھارٹی فار ملٹری انڈسٹریز نے ڈیفنس ٹیکنالوجی کمپنی انترا کے تعاون سے ڈرونز فیکٹری قائم کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی جنرل اتھارٹی فار ملٹری انڈسٹریز ڈرون اندرون ملک تیار کرنے کے لیے وسیع البنیاد انفراسٹرکچر تیار کر رہی ہے۔ پروگرام کے مطابق اسے جدید طرز کے ڈرونز تیار کرنے اور ان کی اصلاح و مرمت کے سلسلے میں بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر منفرد مقام حاصل ہو جائے۔ ڈیفنس ٹیکنالوجی کمپنی انترا مختلف قسم کے جدید ڈرونز تیار کرے گی، جسے سعودی جنرل اتھارٹی فار ملٹری انڈسٹریز لائسنس جاری کیے ہوئے ہے۔ سعودی کمپنی کثیر المقاصد ڈرونز تیار کرے گی۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ منگل کو کرونا وائرس کے 1266 نئے مصدقہ کیس ریکارڈ پر آئے ہیں۔ کرونا سے متاثرین کی کل تعداد 20,077 جبکہ وائرس سے صحت پانے والوں کی تعداد 2,784 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 152 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ فنڈز میں سبسڈی پروگرام کے لیے نجی کاروباری شعبے کے 51,000 شہریوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق سعودی عرب میں نجی شعبے کے کاروباری اداروں کے ملازمین کو سبسڈی دینے کی حکومتی اسکیم میں نام رجسٹر کرانے والے شہریوں کی تعداد 51,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہیومن ریسورس فنڈز کی جانب سے یہ پروگرام نجی شعبے میں کام کرنے والے ان سعودی شہریوں کے لیے جاری کیا گیا تھا جو 2 سال یا اس سے زائد عرصہ سے کام کر رہے ہیں۔ ان کی تنخواہ کا 50% حصہ سبسڈی کے طور پر دیا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں قائم عربی رسم الخط کے مرکز دارالقلم کا نام سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عربی رسم الخط کے لیے قائم کردہ دارالقلم مرکز کا نام سعودی ولی عہد کے نام سے موسوم کرنے کی تجویز سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ تجویز کا مقصد عربی رسم الخط کی ترویج و اشاعت آرٹ اور آرٹسٹوں کی پذیرائی میں ولی عہد کی کوششوں کے اعتراف کا اظہار ہے۔ دارالقلم، جس کا نام تبدیل کر کے محمد بن سلمان عربی رسم الخط مرکز رکھا گیا ہے، وزارت ثقافت کی زیر نگرانی کام کرے گا اور اسے شاہ عبدالعزیز مرکز کی طرف سے بھی تعاون فراہم کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی سپریم کورٹ کی جانب سے نابالغوں کے لیے سزائے موت کے خاتمے کو مؤثر بنایا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کم عمری میں کیے گئے سنگین جرم کی سزا سے متعلق اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے سعودی عرب کی عدالتی تاریخ میں اہم دن قرار دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کی عدالت کی جانب سے تعزیراتی سزاؤں میں کوڑے مارے جانے کے خاتمے کے کچھ دن بعد سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب میں ہیومن رائٹس کمیشن کے صدر ڈاکٹر عود العود نے نابالغ افراد کے لیے سزائے موت کے خاتمے کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔